बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा और साबिक DGISI जनरल रिटायर फैज हमीद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दायर की गई है। ये दरखास्त किसने दायर की है और इसके अंदर क्या इस्तदा की गई है और इसके जरिए क्या पैगाम दिया गया है, आम तफसीलात आपके सामने रखनी है। चीफ जस्टिस कदम बढ़ाओ हजारों वकला शराय दस्तूर पहुंचने के हवाले से फैसला कर रहे हैं और बड़ी ये भी एक आम खबर है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखूंगा। हुकूमती प्लान सी सामने आ चुका है। 3 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने की धमकी दी गई है। किस बुनियाद पर यह रेफरेंस दायर किया जा सकता है, इस हवाले से भी आम तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन इस वक्त आपको इल्म है कि महंगाई ने 50 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और ये ताज़ा तरीन जो अदाद शुमार आए हैं उनके मुताबिक बड़ी अजीब सूरत हाल हो चुकी है। लोग आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। लोग जिस तरह मौत के मुंह में जा रहे हैं, बजाय इसके कि इस पर हुकूमत शर्मिंदगी का मुजाहरा करे। हामिद मीर के भाई जो आमिर मीर है, उन्होंने बड़ी बेशर्मी के साथ एक स्टेटमेंट जारी की है। वो कहते हैं पंजाब में आटे की तकसीम के दौरान सिर्फ 3 लोग भगदड़ मचने से जान बहक हुए हैं। सिर्फ 3, यानी सिर्फ 3 का मतलब है कि इन 3 की कोई वैल्यू नहीं, एक जान की कोई वैल्यू नहीं। बाकी 4 लोग तो हार्ट अटैक की वजह से जान की बाजी आ रहे हैं। इनमें से 2 का इंतकाल अस्पताल में और 2 का घर में हुआ है। तो वो कहते हैं ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि 24 बंदे या 12 बंदे उनकी डेथ हुई है, सिर्फ 3 बंदे ही तो इसके अंदर उनकी मौत वाकई हुई है। बहरहाल ये जो तरीका कार अख्तियार किया गया, शायद इसका मकसद यही था कि ट्रक आकर बाजार में खड़े होंगे, तस्वीरें बनेगी, वीडियोस बनेगी, उसके बाद जो है इलेक्शन भी है तो हम उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन जो ये भोंडा तरीका है, इंतहाई नाकामी से दो चार हुआ है। ऑलरेडी सानिया निशतर साहिबा ने जिस तरह एहसास प्रोग्राम का बेहतरीन डाटा वो कर दिया था, हकदार तक पैसे पहुंच जाने थे, उनकी मर्जी जो भी वो खरीदते, या फिर आप आटा सस्ता कर देते। लेकिन जिस तरह खवातीन की और जिस तरह गरीब आदमी की तजलील की जा रही है, इंतहाई काबिल मुजम्मत है। अब दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सूरत हाल है, आइन और कानून के मुताबिक तो इलेक्शन की तरफ मामलात ने जाना है। अब कोशिश ये है कि तमाम इदारे तकरीबन मुतनाज़ हो चुके हैं। वजीर आजम मुतनाज़ है, निगरान हुकूमतें मुतनाज़ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतनाज़ है, हत्ता कि आर्मी चीफ साहब जो है वो मेरिट पे आए हैं, लेकिन उनके हवाले से भी सवालात खड़े हैं। और दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही एक ऐसा इदारा था जहां पर आवाम को जो है वो कुछ चीज इंसाफ मिलने की तवक्को है, और वो एक रास्ता है जहां माफिया जो है उसको सख्त जवाब मिल सकता है। उसको भी मुतनाज़ा करना है ताकि कोई भी इदारा वो यहाँ पाकिस्तान के अंदर जिंदा ना रह सके। अब यहाँ जो है वो एक बड़ी धमकी दी है राना सनाउल्लाह ने, और ये हुकूमती हवाले से 2-3 दिन से ये खबरें गर्दिश कर रही थी। और वो ये कि 3 जजेस जो है उनके खिलाफ वो कहते हैं हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर सकते हैं। यानी ये रेफरेंस क्यों दायर करना है कि जनाब आपने जो काजी फायद ईसा का वो बेसिकली जो उनका 3 रुकनी जो बेंच था और 2-1 से जो उन्होंने फैसला जारी किया, उन्होंने खुद 184(3) के तहत कार्रवाई की और उसी के खिलाफ मुतलका केस नहीं था। लेकिन वो चीफ जस्टिस साहब ने भी फिर उनको भरपूर जवाब उसी जबान में दिया कि उस रजिस्ट्रार इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने तलब किया था और उसके जिस अंदाज के अंदर बिहेव किया था, तो चीफ जस्टिस ने उसी रजिस्ट्रार को कहा कि ये आप सर्कुलर जारी करें। तो इस बुनियाद पर के जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने तजलील कर दी है और ये मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं चीफ जस्टिस साहब। और ये जो जजेस हैं उनकी ऑडियो आ चुकी है कि दूसरे का जो है वो ये मामला है। तो 3 जजेस जो है वो इस वक्त बड़े खटक रहे हैं। उनके खिलाफ उन्होंने कहा जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर सकते हैं। अब रेफरेंस जो है वो अगर दायर कर भी दें तो उसके जो चेयरमैन है वो तो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अगर रेफरेंस दायर होता है तो यकीनन जो सीनियर मोस्ट जज होता है फिर उसने आगे बढ़ के इनिशिएट करना है। लेकिन वो भी कोई इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि फौरी तौर पर ये काम कर दिया जाए। तो हुकूमत को इसके अंदर धमकी जरूर है, लेकिन ये अमल जो है वो होता हुआ दिखाई कम दे रहा है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनको जिस तरह इस वक्त दबाव में लाने की कोशिश हो रही है, हजारों वकला वो प्लान है कि शराय दस्तूर पर
وہ پہنچیں اور سپریم کورٹ پر جس طرح اتحادی حکومت یلغار کی ہوئی ہے، ان کے جو ٹاؤٹ قسم کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ جس طرح تضحیک امیز طریقے سے کمپین کر رہے ہیں، پھر مختلف ٹی وی چینلز اور اخبارات میں بیٹھے ہوئے جو ان کے کڑچے چمچے لونڈے لپاڑے جس طریقے سے خاص قسم کے انداز میں مہم چلا رہے ہیں بے شرمی کے ساتھ. یعنی ایک تو ہے کہ آپ فیصلے پر تنقید کریں، کوئی بات نہیں، آپ ججز کے کنڈکٹ پر بھی تنقید کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ گالیاں دیں گے، جب آپ بے شرمی کریں گے، اور پھر وہ بھی کہ آئین کے تحت الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں، یا تو کوئی غیر آئینی ابھی تک کوئی آپ کہیں کہ یہ غیر آئینی فیصلہ ہے اور اس کے اندر کوئی فل کورٹ بینچ کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ 2+2=4 ایک سادہ سا معاملہ ہے، کوئی آئین اس کے اندر مبہم نہیں ہے کہ اس کی تشریح کرنی ہے. اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ سیاسی اور معاشی اور سارے پہلوؤں کا جائزہ لے کر یہ کرنا چاہیے. تو معاملہ وہی ہے کہ الیکشن ہار رہے ہیں اور یہ بھاگ رہے ہیں. تو اب چیف جسٹس آف پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے وکلاء کی جو باڈیز ہیں وہ فیصلہ کر رہی ہیں کہ ہمیں وہاں پر پہنچنا چاہیے، اور اس حوالے سے کہا گیا کہ وکلاء تنظیموں کے عام رہنماؤں کی مشاورت جاری ہے. تحریک انصاف سے وابستہ وکلاء کا مختلف آپشنز پر غور ہے. وکلاء کا چیف جسٹس پاکستان کے حق میں میدان میں آنے کا فیصلہ ہوا ہے. سوموار کو وکلاء کا شاہراہ دستور پر اکٹھے ہونے کا امکان ہے. وکلاء تنظیموں کی جانب سے سپریم کورٹ کے حق میں سڑکوں پر نکلنے کی کال وہ بھی دی جائے گی. سوموار کو سماعت کے موقع پر ہزاروں وکلاء کا سپریم کورٹ میں باہر جمع ہونے کا امکان ہے. تو یہ اجلاس کے اندر اگر فیصلہ ہو جاتا ہے، دوسری طرف تحریک انصاف جو ہے وہ مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطے کر رہی ہے، خود بھی تحریک کا اعلان کریں گے، عدلیہ بچاؤ تحریک. تو الٹیمیٹلی اس سے حکومت کو بچنا کچھ نہیں ہے. اکتوبر میں بھی جائیں، ایمرجنسی لگائیں، مارشل لا خدا نخواستہ لگائیں، تو پھر بھی عوام نے اس کو یہاں ٹکنے نہیں دینا. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک درخواست دی گئی ہے، اور یہ درخواست ہے اندراج مقدمہ کی. یہ 2 دن پہلے دی گئی ہے لیکن زیادہ اس پر بات نہیں ہوئی. اس کی اہمیت یہ ہے کہ بیسیکلی جنرل ریٹائر باجوہ صاحب جو ہے ان کے کچھ انٹرویوز یا انٹریکشنز کے اندر جو کی ہوئی باتیں ہیں وہ کچھ قسطوں کے اندر تو جو جاوید چودھری ہیں وہ لے کر آئے ہیں. پھر میرے منصور نے 2-3 ویڈیو پروگرام اس پر کیے ہیں کہ باجوہ صاحب پر عمران خان نے یہ الزام لگایا، یہ اس وقت سارے معاملات ہو رہے تھے، یہ کر رہے تھے، تو ان کے بہاف پر انہوں نے دعوے کیے. پھر جاوید چودھری نے اور شاید میتلا نے انہوں نے اس کو چھاپ دیا کہ یہ انٹرویوز ہیں. حالانکہ اس کے اندر کچھ باتیں جنرل باجوہ صاحب نے کی ہوں گی، لیکن واضح نظر آ رہا ہے کہ باقی نون لیگ کا بیانیہ بنانے کے لیے وہ انہوں نے اس طرح کے الفاظ اس میں استعمال کیے ہیں کہ ان کا وہ بیانیہ درست ثابت ہو، یا تو پھر جنرل باجوہ صاحب نے اپنی جو کریڈیبلٹی ہے وہ خود داؤ پر لگائی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ باتیں کرتا ہوں اس انداز سے کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز کو پہنچے. بالکل اس کے اندر دوسری رائے نہیں ہے. جو الفاظ ہیں وہ بیانیہ بنانے کے لیے دیے جا رہے ہیں. جو انٹرویو کرنے والا ہے یا جو لکھنے والے ہیں کم از کم وہ تو اس طرح لکھ رہے ہیں، اس کو اس طرح چھاپ رہے ہیں کہ وہ بیانیہ بنے، جو مریم نواز یا نواز شریف کہتے رہے ہیں وہ چیزیں سامنے لا کر تو جنرل باجوہ سے منسوب کر کے وہ چلائی جائیں. انہوں نے اس کو انکار کر دیا ہے. اب دوسری طرف جو ہے وہ جس طرح طلعت حسین، وہ آپ کو علم ہے اس وقت حکومتی صحافی تو ویسے ہی ہیں وہ، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جنرل ریٹائر باجوہ صاحب کو شٹ اپ کال دی گئی ہے. یعنی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے اور آپ کو یہ نہیں بولنا چاہیے اس پر. اب اس معاملے کے اندر اگر ہم پیرائے میں دیکھیں تو اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا کہیں پر بھی جب مقدمہ درج کرنے کی درخواستیں آتی ہیں تو یہ ایک بڑا واضح پیغام ہوتا ہے ان شخصیات کے لیے. جب آپ نے دیکھا کہ جیسے احسان نیازی ہے، ایک کرمنل آدمی کا مانسیرا کے اندر جو ہے وہ ریکارڈ ہے اور اس کے ذریعے درخواست دلوا دی ہے احسان نیازی پر، اسی طرح باقی صوبوں کے اندر بھی یہ عجیب قسم کا طریقہ ہے. اب یہ یا تو پیغام ہے ان کے لیے، یا پھر یہ جو درخواست ہے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دوں چونکہ اس پہ زیادہ بات نہیں ہوئی، توجہ نہیں ہے، اگرچہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر رجسٹرار آفس نے جو ہے وہ اعتراضات لگا دیے ہیں کہ آپ یہ درخواست مناسب فورم پر لے کر جائیں. لیکن یہاں پر یہ عارف علی ہیں، انہوں نے یہ درخواست دی ہے اور موقف اختیار کیا کہ جنرل باجوہ کا انٹرویو لاپرواہی سے لیا گیا، اور صحافی جاوید چودھری اور شہر میتلا نے اسے شائع کرتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ انٹرویو میں جو انکشافات کیے گئے وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے
اور بغاوت اور بدامنی پر اکسانے کے مترادف ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی FIA کے ڈائریکٹر جنرل کو ہدایت دی جائے کہ وہ جنرل باجوہ، جنرل فیض اور 2 صحافیوں کے خلاف فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی FIR درج کریں۔ اس کے علاوہ استدعا کی گئی ہے کہ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کو بھی ان 2 صحافیوں پر پابندی عائد کرنے کی ہدایت کی جائے۔ اب یہ درخواست جو ہے وہ دی گئی ہے عارف علی نامی ایک شہری ہے ان کی طرف سے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے جنرل باجوہ اور جنرل ریٹائر فیض حمید صاحب جو ہے آپ کو علم ہے انہوں نے کامران خان کے ذریعے دعویٰ کیا تھا انہوں نے کہ جو بھی میجر جنرل کی کیا حیثیت ہوتی ہے ایک چین آف کمانڈ کے تحت کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ یعنی ان کا تاثر یہ تھا کہ باجوہ صاحب کے حوالے سے تم چپ ہو گئے ہو، کچھ آپ کو مل گیا ہے تو اب سارا میرے اوپر آپ برڈن نہ ڈالیں۔ تو اب اس کو جو اسلام آباد کا ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس ہے انہوں نے درخواست پر اعتراضات عائد کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ متعلقہ فورم پر سے آپ رجوع کریں، یعنی سیشن کورٹ کے اندر شاید جانا پڑے گا قانونی طور پر۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے جی، ملک کے حالات جس طرف بھی جا رہے ہیں اس کے اندر سب ننگے ہو رہے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔